بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے سے کوئی ڈاکٹر صاحبان اوزمپک انجیکشن جو کہ ویٹ کم کرنے کے لیے نیا انجیکشن آیا ہے 4-5 سال ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ڈیٹیل بتائیں۔ تو یہ جیسے کہ باقی دو چیزیں پچھلے 10-15 سال میں، ایک یہ سب سے پہلے یہ آپریشن تھا جو بیٹرک سرجری، معدہ سارا کاٹ دیتے 90% اور بائی پاس، اس سے ویٹ کم ہو جانا، شوگر کنٹرول ہو جانا، اور اس کے بعد یہ انجیکشن آ گیا تھا۔ یہ دونوں مہنگے طریقے ہیں، دونوں کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ یہ آپ دیکھ لینا، یہ مہنگا بھی بہت ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہے۔ اس کے بارے میں آج ڈیٹیل بتاؤں گا، اور اس کا الٹرنیٹ آ گیا ہے ڈائٹ سے کنٹرول کرنا، بہترین رزلٹ ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ یہ دوائیوں سے جان چھوٹنے کی یا آپریشن سے ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور پیسے دونوں سے آپ بچ جائیں گے، یہ چیز کو سمجھیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر ویسٹ مین ہے، یہ سب سے زیادہ 22 سال ہو گئے ان کو، لو کارب 23 سال یہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارما بگ انڈسٹری کا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹرائل کر کے 10-20% افیکٹ ہوتا ہے، لانچ کر دیتے ہیں اپنے ریسرچ کے پیسے پورا کرنے کے لیے۔ جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ ابھی 99% پرائیویٹ ہو چکی ہے۔ وہ ریسرچ پرانے زمانے کی تحقیق بھول جائیں، وہ خاص کر امریکہ کیونکہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے، وہاں ہر چیز پیسے سے چلتی ہے، ہر چیز، ہر معیار پیسے کا۔ تو اوزمپک جو ہے یہ GLP-1 ایگونسٹ ہے، گلوکاگون لائک پیپٹائڈ ہے، جیسے گلوکاگون افیکٹ کرتا ہے، یہ اس طرح کے افیکٹ ہیں اس کا۔ جیسے ہم کار پروٹین یا فیٹ کوئی ڈائٹ بھی کھاتے ہیں تو ہمارے اسمال انٹسٹائن ڈوڈینم سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو انکریٹن کہتے ہیں، اس کے 3-4 ہیں، GIP ہے، GLP-1 ہے، CCK ہے، اور پیپٹائڈ YY ہے۔ یہ 4 ہارمون ہیں جو کہ نکلتے ہیں، ان کے علیحدہ فنکشن ہے، یہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ کیونکہ جب وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کا مین ایفیکٹ جو ہے اوزمپک انجیکشن کا یا انکریٹن یا GLP-1 ہارمون کا، وہ الفا سیل بلاک کرتا ہے پینکریاس میں، گلوکاگون انسولین کو نہیں بڑھاتا۔ یہ غلط تھیوری ہے، یہ ابھی ریجیکٹ ہو رہی ہے تقریباً۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ لیٹسٹ ہے کہ گلوکاگون کیا کرتا ہے، یہ شوگر لو کرتا ہے، لیور سے جو گلائکوجن موبلائز کرتا ہے۔ اسی کا رول ابھی ٹائپ 1 میں بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا کہ ٹائپ 1 کا اگر گلوکاگون بلاک کر دیں تو 70-60% انسولین کم ہو جاتی ہے۔ گلوکاگون جیسے ڈان فنومنا ہے، جیسے شوگر جب لو ہو جاتی ہے تو انسولین کے اپوزٹ مخالف کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے، انسولین شوگر کم کرتا ہے، گلوکاگون بڑھاتا ہے۔ جب رات کو آپ سو جائیں گے شوگر کم ہو جائے گی تو گلوکاگون، ایڈرینین، کارٹیسول، یہ سارے 5-6 ہارمون ہیں، تھائروکسین تھائرائڈ کا، یہ سارے ایک انسولین کے اگینسٹ، انسولین اتنا طاقتور ہارمون ہے، واحد انسولین ہارمون ہے جو باڈی میں شوگر کم کرتا ہے، باقی سارے بڑھاتے ہیں۔ سب دوائیاں بھی سارے انسولین اور شوگر بڑھاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ اس کا بارے میں سارا ہے۔ اس کے جو بڑے بڑے افیکٹ ہیں، وہ اصل افیکٹ جو ہیں وہ یہ ہیں، وہ انسولین اور گلوکاگون وہ نہیں ہیں۔ سلو گیسٹرک ایمپٹنگ، معدے کے اوپر جس طرح کے خالی ہونا سلو کر دیتا ہے۔ معدہ نارمل 2-2.5 گھنٹے میں خالی ہو جاتا ہے، اس میں 5-6-7 گھنٹے تک معدہ خالی نہیں ہوتا، یہ اس کا افیکٹ ہے۔ دوسرا یہ جو ہارمون ہے یہ بلڈ میں ابزارب ہو کے بلڈ برین بیریئر، جیسے میں نے بتایا تھا کہ برین کے گرد ایک اسپیشل چیک اپ ہے، بیریئر ہوتا ہے، ہر چیز وہاں گزر کے دماغ میں نہیں جاتی، یہ وہاں جا کے جو برین میں سینٹر ہے بھوک کا اس کو بھی کم کرتا ہے، اور جو سیٹی ہے فلنس، آپ جیسے کہتے ہیں میں رجا ہوا ہوں بھوک نہیں لگ رہی، اس سینٹر کو اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے، بندہ فلنس محسوس ہوتی ہے کہ رجا ہوا ہے، بھوک نہیں لگتی۔ تو بھوک جب کم ہوتی ہے، کھاتے نہیں ہیں تو انسولین لو ہو جاتی ہے، انسولین لو ہوتی ہے تو ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا افیکٹ ہے بیسیکلی جو کہ سارا کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ معدہ خالی نہیں ہوگا تو آپ کھائیں گے نہیں، تو اس کا سب سے بڑا سائڈ افیکٹ الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، نازیہ، متلی آتی ہے۔ جب متلی آتی ہے تو آپ کھا نہیں سکتے، اور اگر زیادہ ہو جائے، لوگ شروع میں ڈیلی یوز کرتے تھے، ابھی ہفتے بعد والا انجیکشن بھی آ گیا، تو اس سے پھر الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا 70-80% مریضوں کو الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا سائڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ اس کا مین ایفیکٹ ہے کہ معدے سے کھانے کو لو کرنا اور دماغ میں جا کے ہنگر کو، بھوک کو کم کرنا اور پیٹ کو بھرا بھرا رکھنا، یہ اس کے ایفیکٹ ہیں۔ یہ 2024 میں جو سب سے زیادہ یہی کمپلیکیشنیں ریکارڈ ہوئی اس انجیکشن کی۔ تو اس کا اتنا بڑا ریسرچ ہے کہ سارا ایوریج 9 مہینے میں 6-7 کلو وزن کم ہوا ہے، اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ اور کیٹو ڈائٹ سے میں ہزاروں مریض ہوں گے آپ کے جنہوں نے کہ 20 سے 25 کلو بھی کم کیا 9 مہینے سال میں۔ اتنا افیکٹو نہیں ہے، وہی بات ہے کہ ڈرگ فارما ہے، ابھی کیا یہ پورا اس کا ایکشن ہے۔ یہ ڈاکٹر جیسن فنگ ہے، ان کا لیکچر ہے، انہوں نے بنایا، اینڈ پہ میں نے ریفرنس دے دیا ہے، آپ سلیے سننا چاہیں تو وہ بھی یہی سارا کچھ کہہ رہے ہیں، پورا انہوں نے اس کے بارے میں لیکچر بنایا کہ 89% آف دا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ اوزمپک انجیکشن کے، لوگ جو میں ابھی آپ کو ڈائٹ بتاؤں گا اس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، یہ ساری ریسرچ ہے، پورا ثابت شدہ ہے سب کچھ۔
تو 5 کھانے ڈاکٹر جوزف فنگ نے بتائے ہیں کہ وہ کھائیں گے تو وہ اوزمپک انجیکشن کی طرح اثر کریں گے. جیسے اب سب سے زیادہ فیٹ ہے, بٹر ہے, دیسی گھی ہے, ٹیلو ہے, سارے آپ کو پتہ ہے, لیکچر سنتے رہے ہیں آپ. یہ آپ کھائیں گے, یہ بھی وہی کرے گا, انکریٹین آئے گا, اسٹامک خالی نہیں ہوگا, بجائے اس کے بہت سلو خالی ہوگا, بھوک دیر سے لگے گی, انسولین بھی لو ہو جائے گی تو ویٹ بھی کم ہو جائے گا, شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی. یہ سارے اس کے بارے میں. دوسرا اینیمل پروٹین ہے. دنیا میں بہترین پروٹین اینیمل پروٹین ہے. ہر وہ پروٹین جس کے ساتھ فیٹ ہو وہ بہترین پروٹین ہے. ویسے بھی کوئی پروٹین ایسے نہیں ہے, آپ نٹ دیکھ لیں, اخروٹ دیکھ لیں, اس کے ساتھ فیٹ مسٹ ہوتا ہے. یہ نیچرل پروٹین ہول فوڈ میں ہے. ابھی انڈے ہیں, جیسے گوشت ہے, یہ سارے آپ دیکھ لیں, اس کو یہ بھی سلو کر دے گا, یہ فیٹ سے کم سلو کرے گا. فیٹ 5-6 گھنٹے لیتا ہے, یہ 3-4 گھنٹے لیتا ہے. یہ تیسرا فائبر ہے, جیسے کہ میں نے بتایا گرین کا, جیسے گرین لیف ویجیٹیبل ہیں ساری, جتنی سبزیاں ہیں خاص کر یہ والی, جن میں کیونکہ اب شوگر بھی ہوتا ہے تو یہ لو کیلوریک ویجیٹیبل ہم دیتے ہیں, خاص کر یہ سبز پتوں والی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شوگر بھی نہیں بڑھتی, لو کارب. اور یہ جو اس کا اثر ہوتا ہے لارج گٹ میں جا کے شارٹ چین فیٹی ایسڈ بیوٹیریل بناتا ہے, اس کی وجہ سے بیکٹیریل گٹ کے مائکروبیم چینج ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جا کے وہ آپ کو بھوک نہیں لگتی, وہ سلو ہو جاتا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ بٹر فوڈ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے, ہر بندہ جانتا ہے, کریلے کے شوگر میں دیتے ہیں. کریلا کیا کرتا ہے, اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ جاتا ہے انکریٹین بڑھاتا ہے, اور وہ گلوکاگون کو یہ بلاک کر دیتا ہے, اس سے پھر شوگر زیادہ نہیں بڑھتی. یہ اس کا افیکٹ ہے. جیسے میں نے بتایا انسولین پہ افیکٹ نہیں ہے ابھی ریسنٹلی, وہ کہتے یہی ہیں لیکن ہے, اور اس سے شوگر کم ہو جاتی ہے. پھر ہلدی کے بارے میں بھی, یہ بھی انکریٹین اسٹیمولیٹ کرتی ہے, تو معدہ خالی نہیں ہوگا, بھوک نہیں لگے گی. دوسرا اس کا سوزش, درد کے لیے بہت افیکٹ ہے. دوسرا خون پتلا کرتی ہے. تو یہ آپ آدھا چمچ 2-3 گرام لے کے پانی میں ڈالیں, دودھ میں نہیں ڈال کے پینی, دودھ میں شوگر ہوتی ہے, اور پانی میں ڈال کے آپ پی لیا کریں, یا سبزیوں کے اوپر ڈال لیا کریں, یا جب کھانا کھانا لگے کھانے کے اوپر ڈال لیا کریں. یہ 3-4 طریقے ہیں اس کے لینے کے, کوئی اتنی زیادہ فکر کی بات نہیں. تو مین ایفیکٹ کیا ہوا اس کا کہ یہ ہنگر کم کرتا ہے, معدے سے فوڈ آگے نہیں جاتا, معدہ خالی نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے متلی رہتی ہے, الٹی رہتی ہے, گلوکاگون کو بلاک کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے شوگر نہیں بڑھتی, لیور سے جو گلیکوجن ہے وہ نہیں آتی, اور پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے, اور شوگر بھی کم ہو جاتی ہے, اور آپ کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے. یہ سارے اس کے نیگیٹو ایفیکٹ ہیں. ویٹ کم کرے گا اور شوگر کم کرے گا, لیکن ویٹ کتنا کم کرے گا میں نے آپ کو بتا دیا. یہ سارے ایکشن ہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیلوری کم نہیں کرتا, کیلوری اس لیے کم نہیں کرتا, آپ کھاتے نہیں ہیں, بھوک نہیں لگتی, اصل میں ہنگر کم کرتا ہے. تو یہ لیکچر ہے, سلیقے سے سن لیں. یہ ڈاکٹر ویسٹ مین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا فارماکولوجی فراڈ ہے. آپ سلیقے سے سن لیں, یہ سارا ڈیٹا ہے, ساری ریسرچ ہے. بہترین یہی ہے کہ ڈائٹ سے کریں, کوئی نقصان نہ ہو, کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو, اور مفت ہے. اچھا جی, اللہ حافظ.